جامعہ ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، معزز حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا، ان کے تمام ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس تقریب میں انہوں نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوں اور اس انتہائی معتبر ادارے کا افتتاح میں آج موجود ہوں اور میرے ذریعے افتتاح ہوا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سرزمین کو بحرانوں سے نکالے اور ہمارے آئندہ نسلیں باعزت جمہوری اقوام کی طرح باعزت زندگی، پرامن زندگی گزارے اور یہ ادارہ اس سرزمین کی خدمت کرتا رہے۔ یہاں اگر ہم ڈاکٹر صاحب مسائل پہ بات کریں، یقیناً ایک طویل فہرست ہے بحرانوں، مسائل، المیہ ٹکراؤ، مسائل کا اتنا لمبا طویل لسٹ ہے کہ اس پہ ہم بات کرتے جائیں مگر نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسائل کو سمجھیں، اس کے حل کے لیے راستے تلاش کریں اور پھر جب ہم حل کا راستہ تلاش کریں گے تو ہم بتدریج بہتری کی طرف جائیں گے، سرزمین میں خوشحالی، امن، یکجہتی، محبتیں، ترقی آئے گی۔ یہاں میں ایک عرض اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یا کسی سماج کو کوئی مرض، بیماری لاحق ہے اور اگر اس کو احساس ہو، یہ پہلا قدم ہے بہتری کی طرف۔ احساس کے بعد وہ شخص، وہ معاشرہ تشخیص مرض کی طرف جائے اور اس مرض کا تشخیص ہو کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مرض ہے، اس کا وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہم آج یا وہ فرد یا وہ سماج، معاشرہ بیمار ہے، اور اس کا تشخیص ہو۔ تشخیص کے بعد ایک اچھا معالج کو تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن ابتدا احساس سے ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کیا جس تکلیف، بحرانوں سے، جن المیوں سے ہم دوچار ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا تشخیص کریں کہ وجوہات کیا ہیں اور پھر ہم اپنے معالج کو تلاش کریں۔ جب ہم اس معالج کے پاس جائیں گے تو ہمیں دو راستے بتائے گا، دوا اور پرہیز۔ دوا اور پرہیز کے ساتھ پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ کیا ہمارا معاشرہ جو کہ ہم پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، کبھی مہنگائی کا ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں، کبھی بد امنی کا، کبھی کرپشن، رشوت ستانی کا، کیا ہم نے خود بھی یہ طے کیا ہے کہ اس کے علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہم اگر بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ پرہیز ہمیں بہتری کی طرف لے جائے گا۔ یہاں تاریخ کئی چیزوں کی خود گواہی بھی دیتی ہے اور ہمیں درس بھی دیتا ہے۔ اس کا ایک مثال کہ جس ملک کو ہم گریٹ برٹن کہتے ہیں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ،
ویلز اور ناردرن آئرلینڈ یہ گریٹ برٹن ہے. اور کئی پاکستانیوں کے شاید آج بھی خواہش ہے کہ ان کو ویزا ملے اور وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے سیٹ ہو جائیں بقول ہمارے ایک دوست یاسر کاکا خیل صاحب کہ وہاں جا کے سیٹ ہو اور معاملات کو ٹھیک کریں. لیکن اس کا اگر تاریخ کو ہم غور سے دیکھیں کہ اس میں گریٹ برٹن میں ایک بہت بڑا تنازع چلا اور 1215 میں کنگ جونز کے ساتھ ارد گرد کے جو ممالک تھے جن کو ہم اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کہتے ہیں، ویلز ہے، آئرلینڈ ہے، ناردرن آئرلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، اس کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میگا چارٹر کو تشکیل دی اور اس پہ دستخط ہوئے. یہاں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں مرض کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کی غلط تعبیر کی جاتی ہے. آپ کا توجہ مرض سے ہٹانے کے لیے کسی اور تعبیر کو رکھا جاتا ہے اور مرض کے علاج نہیں ہوتا ہے. مگر اس کے برعکس انگلینڈ میں یہ سب کچھ ہوا کہ انہوں نے 1215 میں اس مرض کے تعبیر کو ایک عمرانی معاہدہ رکھا اقوام کے درمیان اور اس کو میگا چارٹر یا گریٹ چارٹر اس کو کہتے ہیں، جس کے بنیاد پہ آج انگلینڈ سب سے اس وقت فعال اور سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ طاقتور ملک ہے. بنیاد یہ تھا کہ اس ایگریمنٹ کا پابندی انہوں نے کی اور آج تک اس کا پابندی ہوتا رہا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو تشکیل دی، اس کے اندر انتظامی اور حکومتی اور سیاسی دخل اندازی نہیں کی، خالصتاً تعلیم کے لیے اس کو مختص کیا. 1096 میں آکسفورڈ کا بنیاد رکھا گیا، 1215 میں میگا چارٹر ہوا ہے، 1096 میں آکسفورڈ کا بنیاد رکھا گیا اور 1209 میں کیمبرج کا بنیاد رکھا گیا. اس کے بعد یعنی 2 صدی بیتے اور اس سماج نے اپنے بحرانوں پہ قابو پایا. اس کا بنیاد علم اور تعلیم تھا. 18ویں صدی میں ہارورڈ بنا. آج امریکہ انگلینڈ کے بعد ایک بہت بڑا طاقتور سپر پاور ہے، دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، جس کے بنیاد یہ ہے کہ علم اور تعلیم نے تشخیص کی بیماریوں کی اور اس کا حل کا بھی تلاش کیا. یہ ایک تاریخی مثال ہمارے سامنے ہے. یعنی 1096 میں آکسفورڈ بنا، اس کے بعد 15ویں صدی سے یہ انگلینڈ گریٹ برٹن پھیلتا گیا. 5 بر اعظم پہ حکومت انہوں نے کی، 5 بر اعظم پہ. امریکن بر اعظم پہ ان کی حکومت تھی، یورپ کے ایک حصے پہ ان کا حکومت تھا، افریقہ پہ انہوں نے حکومت کی، ایشیا پہ جہاں بیٹھے یہاں ان کا حکومت تھی، آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک ان کا حکومت ہوا. بنیاد اس کے وہ تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے مسائل کو سمجھا، اس کے لیے علمی تشخیص تلاش کی اور پوری دنیا پہ اس کو حکومت کی. آج بھی ان کا پالیٹکس دنیا کے سیاست میں جو ہے آج بھی اہمیت رکھتا ہے اور کئی پاکستانی خواہش مند ہیں کہ وہ بھی چلے جائیں. کیونکہ مرض کا تشخیص انہوں نے ٹھیک کیا، اس کے بعد علاج بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہاں الٹ ہے، مرض کا تشخیص ہی غلط کیا جاتا ہے. جس عمرانی معاہدے کو میگا چارٹر یا گریٹ چارٹر کہتے ہیں اس پہ آج بھی وہ عمل کر رہے ہیں. جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، اگر آپ غور کریں اس کے آئینی تاریخ پہ غور کریں، کئی دفعہ آئین بنے، LFOs بنے، ٹوٹے اور آئین بنانے والوں کو پھانسیاں چڑھائی کیونکہ تشخیص غلط کیا جاتا ہے اور آپ کا توجہ مسائل سے ہٹا کے نئے مسائل بنائے جاتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ علم کی خاطر ہم یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے ہیں، ڈگری کی خاطر جاتے ہیں. جس سماج میں فارم 47 کے تحت پارلیمنٹ تشکیل پاتا ہے، جس سماج میں چور دروازے سے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے، اس سماج کا کبھی آپ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کریں. اسی طریقے سے ڈگریاں تو پیسے بھی ملتے ہیں، ڈگریاں رشوت میں بھی ملتے ہیں. ہم نے
علم کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ڈگری ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. ہم نے اپنے آپ کو اس سماج کا ایک ذمہ دار فرد سمجھنا ہے, اساتذہ کو, اسٹوڈنٹس کو, والدین کو, کہ ہم نے اس بحران زدہ سماج سے کس طریقے سے ہم نکلے. پہلے ہمارا ٹارگٹ علم ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ ہم وقت کے ساتھ اپنی ڈگری بھی حاصل کریں گے. مگر یہاں الٹ ہے, کیونکہ تشخیص غلط کی جاتی ہے. یہاں الٹ ایسا ہے کہ یہاں والدین کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم ایک بہت بڑے اخلاقی بحران سے گزرے ہیں, یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم دیں یا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیں, تاکہ ہمیں آئندہ نسلوں کو ایک باعزت باوقار سماج میں ہم اپنا تشکیل کا کردار ادا کریں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈگری تو حاصل کرتے ہیں, بچپن سے ہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہم اس طریقے سے یونیورسٹی جائیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈگری ہوگا, پھر ہم نے پیسے دے کے اس کے بعد نوکری حاصل کرنی ہے, پھر پیسے کمانا ہے. یہ بہت بڑا بحران ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت لازم ہے. یہاں تعلیم اور ڈگری تو حاصل ہو جاتے, تربیت کا وہ جو خلا ہے وہ نہیں ہے. تو اساتذہ آج یہاں موجود ہیں, خود رئیس الجامعہ صاحب موجود ہیں, اور ہمارا جو آج کا گفتگو ہے یقیناً اس صوبے کے طول و عرض میں لوگ اس کو یا لائیو سن رہے ہوں گے یا کل سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے. ہم نے آج احساس ذمہ داری کرنا ہے, ہم نے خود احتسابی کرنا ہے کہ کیا ہم ایک بحران زدہ سماج ہیں, کیا ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اپنے کردار کی طرف دیکھنا ہوگا اور اس کا تعین کرنا ہوگا کہ اس بحران سے ہم اجتماعی طور نکلیں گے. ہر فرد کا یہ ذمہ داری ہے. اس کا ایک میں آپ کو اپنے بحرانوں کی مثال دوں. 14 مئی 2006 لندن میں پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی دستخط کی. اسی انگلینڈ میں 1215 میں ایک چارٹر آف میگا چارٹر کا دستخط ہوا. اس پہ آج تک عمل ہو رہا ہے, کئی صدی گزرے. مگر 14 مئی 2006 کو بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز نے کی. اس کے بنیاد پہ پاکستان کے آئین کو ایک دفعہ پھر سے ریوزٹ کرنا تھا. اس کمیٹی میں میں بھی تھا. اس میں یہ ہوا جس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں. 18ویں ترمیم کا بہت دفعہ آپ نے نام سنا ہوگا. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو لندن میں طے ہوا تھا, اس کے بنیاد پہ پارلیمنٹ نے یہ طے کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے, جس کی شکلیں مختلف اوقات میں مارشل لاؤ نے, ڈکٹیٹروں نے بدلا ہے, اس مارشل لا کے بدلے ہوئے آئین کو ہم ایک دفعہ پھر اپنے اصلی شکل میں لائیں. اور اس میں ایک قوموں کے درمیان میں فیڈریشن اسلام آباد اور جو قومیں یہاں بستے ہیں ان کے درمیان میں ہم نے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے, ایک عمرانی معاہدہ کرنا ہے. اس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں. مگر آج آپ کو میں عرض کروں, کیونکہ یہاں اخلاقی تربیت کا فقدان ہے, سہولت کار اپنے آپ کو بہت چالاک اور آگے سمجھتے ہیں, اس 18ویں ترمیم کو ہم نے 2006 والے 18ویں ترمیم کو 2010 میں ہم نے آئین کو اپنے اصل شکل میں بدلا. مگر آج اس کے شکل کو مسلسل خراب کیا جا رہا ہے. دوسری طرف آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2 صدی لگائی کیریکٹر بلڈنگ میں, اور اس کیریکٹر بلڈنگ کے بنیاد پہ میگا چارٹر کا اعلان ہوا, جس پہ آج تک وہ قائم ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے, جس اخلاقی بحران سے, کیریکٹر کے بحران سے ہم دو چار ہیں, اس سے نکلنے کے لیے ہمارے اداروں کو چاہیے, ہمارے اساتذہ کو چاہیے, ہمارے اساتذہ جو کسی گاؤں میں اس وقت بیٹھے ان کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ وہ اپنے پرائمری اسکول سے ہائی اسکول تک, کالج تک اپنے بچوں کو پڑھانے میں, ان کو درس دینے میں, ساتھ ساتھ ان کا کیریکٹر بلڈنگ بھی, تعلیم اور تربیت کریں, تاکہ ہم اس بحران سے نکلے. آپ دونوں کا ممالک کا موازنہ کریں کہ 80 سال میں کئی دفعہ آئین ٹوٹا, وہاں 1215 سے آج تک وہ ان کا میگا چارٹر چلتا رہا ہے. ہم نے 2010 میں جو آئین بنایا وہ کئی دفعہ ابھی بھی ٹوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیریکٹر بلڈنگ کا کوئی ایسا راستہ ہم نے اپنایا نہیں ہے. ہمارا ہدف شاید ذاتی ہے, اجتماعی نہیں ہے. آخر میں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی قومی مفاد کے لیے قربان کریں,
تعلیم کو علم کے لیے حاصل کرے, علم کو ہم ذاتی اس ڈگری کو نہیں, اس کو قومی اثاثہ سمجھ کے اپنے آپ کو اس بحران سے نکالیں. آپ سب کا شکریہ, اور میں پھر سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج اس بہت ہی باوقار ادارے میں, اس باوقار تقریب میں بلا کے ہمیں اعزاز بخشا. آپ سب کا شکریہ.